السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، اس سورۃ الاعراف کا 13واں رکوع ہے، انشاءاللہ آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ کل جو ہم رکوع دیکھے تھے اسی کے تعلق سے آگے 2 آیتیں ہیں۔ کل جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہ یہ قانون تھا کہ ہم نے کسی نبی کو کسی بستی میں نہیں بھیجا مگر ان کے اوپر جو ہے کچھ مصیبت ڈالی، ان کو قحط یا اور پھر اس کے بعد جو ہے وبا کسی بیماری میں ڈال کر ان کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہے کہ تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے۔ نبی کو بھیجا، پھر نبی دعوت بھی کر رہا ہے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ اپنی جو ہے اسباب پر جو اپنی سادن سمپتی ہے، اپنی عقل ہے، اپنی طاقت ہے، اپنی میجارٹی ہے، اس پر جو بھروسہ کر کے جو لوگ نبی کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے اسباب کٹ کر کے دشکال میں ان کو مبتلا کر کے، پھر ان کو جو ہے قحط میں مبتلا کر کے یا وبا میں کسی بیماری مبتلا کر کے بھی آزماتا رہا ہے۔ اللہ کا رحم ہے، تاکہ اس لیے کہ لوگوں کے دل نرم ہونے کے بعد میں شاید وہ نبی کی بات کو مانے۔ یہ قاعدہ بہت بڑا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا گیا۔ اس کے بعد میں جو ان کی پکڑ کیا، ان کو جو ہے اتنا زبردست طریقے سے ان کو برباد کر دیا کہ پھر بعد میں وہ گویا کہ تھے نہیں، ایسا ہو کر رہے ہیں۔ یہ بڑا قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی بڑی بڑی قومیں کرتے ہیں، ایک انسان جو ہے پرسنلی بھی بڑے بڑے ظلم کرتے رہتے ہیں، لیکن قوم کے نام پر کبھی جب ظلم شروع ہوتا ہے تو بہت بڑی ناانصافی پھیلتی ہے۔ پھر دوسرے لوگ جو نیچے کی مائنورٹی ہوتے ہیں یا کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے بہت ہی دردناک اور بہت ہی غیر انسانی، جس کو کہتے ہیں انسان کے جو ان ہیومن جس کو کہتے ہیں، ایسے ٹائپ کے جو ظلم اور ناانصافی شروع کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو ہے نبی بھیج کر ان کی اصلاح کرتا ہے۔ جو پھر ایمان نہیں لاتے تو ان کو برباد کرتا ہے۔ یعنی ایک قانون چلا آ رہا ہے۔ ہمیں بھی جو ہے آج کے مسلمانوں کو یہ بہت اچھی طرح سے بات دھیان میں رکھنا ہے کہ اوپر جو اللہ تعالیٰ جو بیٹھا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھا ہے۔ وہ کسی کی تمہارے ہاتھ میں دنیا تمہارے حوالے کر کے بنا کر دنیا کو تمہارے حوالے کر کے کہیں جا کر الگ سے نہیں بیٹھا، اس کو چلا رہا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے، جو چاہے آپ کو دے رہا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم ایک حد سے زیادہ گزرتی ہے تو اس کو پکڑتا ہے، اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ اگر نہیں مانیں گے تو بعد میں ان کو پکڑ کرتا ہے۔ یہ قانون چلا رہا ہے، ایک طاقت بیٹھی ہوئی اوپر جو سارا چیز معائنہ کرے، سارا الوکیشن چالو ہے۔ جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھا، جو برا کام کرے گا ان کو پکڑتی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ بارہا ہم نے جو ہے کمزور لوگوں کے، چھوٹے طبقے کے لوگوں کے ذریعے جو ہے بڑے لوگوں کو ان کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے آگے جو بیان ہونے جا رہی ہے۔ وہی بات آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بے خبر تھے، اللہ ان کو پکڑتا تھا، ان کو بعد میں سے اللہ نہیں ماننے کے بعد میں ان کو خوشحالی دیا، پھر اچانک پکڑا۔ کیا وہ اللہ کی چال سے بے خبر ہے؟ کتنے قصے دنیا میں گزرے، 1,24,000 کی امتوں کے ساتھ پیغمبر کے 1,24,000 قصے تو ایسے بڑے بڑے گزرے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں سے کیا باخبر ہے تم، بے خبر ہے کیا کہ وہ اتنا جو ہے اپنے تکبر کے اندر آگے چلے جا رہا ہو اللہ کی نافرمانی میں؟ اور کیا ان لوگوں کے کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے رہنے والوں کے بعد؟ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیتے۔ یعنی دوسری قوم جو ہے پہلی قوم برباد ہونے کے بعد دوسری قوم بنی تو اس سے ہدایت دینا چاہیے تھا نا، کہ پہلی قوم جو اتنی تکبر اور مستی میں آنے کے بعد میں اور اللہ کو بھولنے کے بعد میں اللہ نے ان کی کس طرح سے پکڑ کیا۔ وہ لوگ مستی میں تھے، وہ لوگ تکبر میں تھے، وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو برباد کر کے ہمیں یہاں پر زمین میں وارث بنایا۔ تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آنے والی نسلیں جو ہے دوبارہ وہی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بعد میں ہم جس کو زمین میں وارث بنائے تو پچھلے قصے تمہارا پیدائشی تمہاری شروعات ہی ایک قوم کو برباد کر کے ہوئی تھی، تو تم اس سے سبق نہیں لیتے۔ ہمیں بھی سبق لینا چاہیے، مسلمانوں کو بھی جو ہے، مکہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کئی قوموں کو، کئی مشرک قبیلوں کو شکست دیا، ان کو برباد کر کے جو ہے ہماری قوم اٹھائی۔ ان کی قوم کسی دنیا کی پچھلی قوم کو سرکشی کی وجہ سے، پچھلی قوم ناانصافی میں، غلط کاموں میں مبتلا ہوئی، شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو برباد کر کے ہی تمہاری بنیاد ڈالی گئی ہے۔ پھر وہ ہم بھی جو ہے اس میں اگر مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کیا ان کو نصیحت نہیں ملی کہ جن کو وارث بنائے تھے ہم ان کو پچھلے قوموں پر کی وجہ سے، پچھلے قوموں کے حالات دیکھ کر ان کو نصیحت نہیں ملی؟
اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں سو وہ سنتے نہیں. یہ مہر ہے جو سورہ بقرہ میں پہلے رکوع کے اندر آیا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم. یہ مہر لگانا کیا ہے؟ وہ سنتے نہیں. یعنی جب کوئی آدمی سرکشی میں آگے بڑھتا ہے، کسی چیز سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں، نہ پچھلے اپنی تاریخ سے اپنی ہسٹری سے کوئی سبق لینے تیار نہیں، نہ سامنے بتانے والے نبی اور نبی کے ماننے والے لوگوں کے ان کے دعوت سے سبق لینے کو تیار نہیں، کتابوں سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پھر رہنمائی کا کچھ بندوبست نہیں کرتا، تو وہ گویا کہ اس کے دل پر مہر لگانے کے جیسا ہے. سیل یہ فطرت ہے، اللہ نے بنایا ہے دل کو. دل انسان کے جو اعضا ہے وہ دنیا کی جو مشین کی اس کے خلاف ہے. دنیا کی مشین کتنا کم استعمال کریں گے اتنا زیادہ چلتی ہے. اگر ایک گاڑی ہے اس کو روزانہ 1 کلومیٹر سے چلائیں گے تو کئی سال، 50 سال تک، 100 سال تک چلے گی. اگر روزانہ 200 500 کلومیٹر چلائیں گے تو کم چلے گی. لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہے، انسان کی جو فزیکل جو اعضا ہے اور اس کے جو ورچوئل جو فطرتیں ہیں اس کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ استعمال کرنا بھول جاتی ہے. جیسا مثال کے طور پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر اگر رکھیں، مہینہ 2 مہینے آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھیں گے تو ہونا کیا چاہیے کہ اس کی جو اتنی دیکھنے کے جو کام تھا وہ کام رک گیا، ریسٹور ہو گیا تو اچھا دیکھنا چاہیے. ویسا نہیں ہونا. 1 مہینہ 2 مہینہ پٹی باندھ کے رکھی آنکھوں پر، پھر پٹی کھولیں گے تو آنکھ دیکھنا ہی بند کرتے، دیکھنا بھول جاتی ہے آنکھ. ہاتھ پر سمجھو اس کو ایسا یہاں پر لاپٹر لگائیں گے ادھر ادھر تو وہ ہاتھ جو ہے 1 مہینہ پر ایسا رکھیں گے تو ہاتھ گھومنا، ایسا گھومنا بند کر دیتا ہے. اسی طرح سے یہ اللہ، اسی طرح سے ورچوئل فطرت میں دل کو اگر سمجھو یہ نہیں اگر حق سننا بند کر دے گا، حق کو جھٹلا رہے گا، جھٹلاتا رہے گا تو اس کے بعد جو دل جو ہے اس کے کان جو ہے حق کو لینا بند کر دیتے. جیسا آواز کان میں بند کر کے رکھیں گے 2-3 مہینے، پھر وہ نکالیں گے تو کان سننا بند کر دیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اس بنیاد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو دلوں پر مہر لگا دی. یعنی دل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے جیسا کان اور آنکھ کو بنایا ہے. آنکھ کو نہیں دیکھیں گے تو آنکھ بند کریں گے تو آنکھ دیکھنا بند کرتی. اسی طرح سے دل اگر حق سننا بند کر دے گا، حق کو جھٹلائے گا تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ دل اور کان جو ہے اور اس کے آنکھیں حق دیکھنا ہی بند کر دے. تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کے دل کو مہر لگا دی اور وہ سنتے نہیں، یعنی حق سننا بند کر دے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین. یہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم تم پر بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے ذریعے تمام دنیا کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ. یہ بستیوں کی خبریں ہیں جنہوں نے حق کی دعوت کو جھٹلایا، ان کا کیا حال ہو گیا یہ ہم تم پر بیان کر رہے ہیں. اور البتہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول نشانہ دے کر، بڑے بڑے نشانہ دے کر اللہ تعالیٰ ان کو رسولوں کو بھیجا تھا. سو ایمان نہ لائے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جھٹلایا تھا. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے. جو ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں پر مہر لگتا ہے. وہ سچائی کو، حق کی دعوت کو جھٹلائیں گے تو حق اور دل اور کان اور آنکھ حق دیکھنا بند کر دیتے ہیں. جس طرح سے اس کی فزیکل پوزیشن ہے اسی طرح سے ورچوئل اس کی ورچوئل جو ہے پراپرٹی ہے، کیریکٹرسٹک بھی ویسا چاہیے انسان کے تمام اعضاء. فزیکل کیا ہے میں جیسا بتایا، ابھی آنکھ کو بند کریں گے 2 مہینے کے لیے، مہینہ 2 مہینے کے تو آنکھ دیکھنا بھول جاتی ہے. اسی طرح سے ورچوئل کیفیت بھی سیم ایسی ہے انسانی اعضاء کی. اگر سچ کو، حق کی دعوت کو جھٹلاؤ گے، نفرت کرو گے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ حق ہمارے سامنے رہیں گا تو بھی دکھتا نہیں، حق جو ہے دل میں اترتا نہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ دلوں پر اللہ نے مہر لگایا کافروں کے، یعنی وہ ان کا دل سننا بند کرتا ہے، دن حق دیکھنا بند کرتا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. دنیا میں بھی ان کا جو عذاب مبتلا ہونے والا ہے عذاب میں. وما وجدنا لأکثرهم من عہد او وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین. اور ہم نے ان میں کہ اکثر نے عہد کا کوئی پاس نہ پایا. جو عہد و پیمان رہتا ہے، فطرت نیچرل جو قانون رہتے ہیں، جو ایمانداری کا اچھائی کا بدلہ اچھا ہونا چاہیے، برائی کا بدلہ برا ہونا چاہیے، اچھائی کو اچھا سمجھنا چاہیے، برائی کو برا سمجھنا چاہیے، برائی سے نفرت کرنا چاہیے. یہ سب کچھ جو عہد ہے فطرتی جو ہے، ایسے سارے اللہ کے پھر بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے بھی فرما برداری کرنے کے جو قدرتی جو قانون ہے فطرتی، یہ سب کسی بھی عہد کا پاس ان کو نہیں پایا. ایک آدمی اچھی دعوت دینے آپ کے لیے پاس آیا تو اس کی جو ہے خیر خواہی کرنا چاہیے، اس کو ہاتھوں وقت دینا چاہیے. یہ جو کچھ بھی فطرتی قانون ہے، قاعدے قانون قرار ہے، یہ سارے قرار کوئی قرار کا پورا کرنے والا نہیں پایا اکثروں کو. اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق پایا، فاسق و فاجر، نافرمان اور بد کردار لوگ پائے. اللہ کے نبی کتنے آئے نشانہ لے کر، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه
فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدین۔ اس کے بعد ہم نے ان نبیوں کے بعد پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف ہمارے نشانیاں دے کر، فرعون اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے ظلم کیا، ناانصافی کی، اس کو جھٹلایا اور ہمارے نشانوں کا، اللہ کے نشانوں کا انکار کیا۔ تو دیکھیے پھر ایسے مفسد فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اب یہ پچھلے 5 نبیوں کے قصے کے بارے میں بیان فرمایا گیا کل کے رکوع میں، اور یہ 3 آیتوں میں یہ قانون چل رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے حق کا دعوت دینے والا آتا ہے، اس کو جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے آگے پھر دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ ہے، چلے گا 2-3 رکوع تک اللہ تعالیٰ بیان۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک فرعون کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف جو خدائی کے دعوے دار تھے، ان کی طرف نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجی، تو انہوں نے ہمارے انکار نبی کا اور ہمارے رسول کا اور ہمارے نشانوں کا انکار کیا، تو دیکھیے ان کا کس طرح سے حال ہوا۔ تو اس کے اندر بھی بہت سارے سبق ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سبق دے رہا ہے۔ ایک تو بڑا سبق اس میں کیا ہے کہ پچھلے قصے جو ہوئے اور یہ اگلا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے اندر سب میں بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہا ہے، پس منظر پر بیک گراؤنڈ میں ایک بہت بڑی حقیقت کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی حقیقت کیا ہے؟ حق پرست جو ہے، حق کی دعوت دینے والے ہمیشہ مائنورٹی رہتے، مائنورٹی، ایک آدمی، پوری کی پوری قوم سامنے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے طاقتور لوگ، بڑا کلچر، بڑا جتھا، ان کی جو ہے قومی جو اسپرٹ جو رہتی ہے ان کی، وہ سارے کا سارا پورا سامنے ہے۔ ایک آدمی، ایک قوم کے مقابلے میں ایک آدمی اٹھتا ہے پہلے، اور بعد میں سے پھر اس کی چالوں کو، یا اس کی جو دعوت کو، اس کی حق پرستی کو وہ رد کرنے کی جتنی بھی جو ہے کوشش کی جاتی ہے سامنے والی طاقتوں، وہ ساری ناکام ہوتی ہے۔ یہ بھی دوسرا سبق دیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اور ایک آدمی بڑے بڑے طاقت کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، اور کچھ دن کی تکرار، کچھ دن کی جد و جہد کے بعد میں آخر کار وہ بڑی طاقت کو برباد کر دیتا ہے۔ بڑی طاقت کو اللہ کی مدد سے جو ہے دنیا کے اندر جو نیست و نابود کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا قانون ہے حق پرستی کا، یاد رکھنا ہے۔ ہم جو ہے مائنورٹی ہونے کی وجہ سے مائنورٹی کر کے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ حق پرست کا یہ دنیا میں آج تک کی تاریخ رہی ہے، ہمارے سامنے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ۔ ایک آدمی، ایک شخص اکیلے، پورا مکے کا ماحول کیا تھا ہمیں معلوم ہے، اکیلے نے اللہ نے ان کو کھڑا کیا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی 22-23 سال کی تکرار ہو گئی، ایک اکیلا آدمی آج مکہ کے اندر جو پوری دنیا جو ہے جن کو مسلمان کہتی ہے، عرب لوگ، پھر اس کے اطراف کے گلف کے لوگ جو مسلمان ہیں، عراق ایران کے لوگ، اتنے سب مسلمان ہیں، سب کچھ جو ہے کٹر مسلمان کہلاتے ہیں۔ آج جو ہے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ پہلے دن سے ہی جو ہے قوم جو ہے اسی حق پر ہے۔ سب کے سب پہلے شروع میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے تھے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی جب نکلتی ہے تو آج جو ہے پوری دنیا میں جو ہے کئی حکومتیں اس کے سامنے جو کچھ بھی راستے میں آئے، اسلام کے راستے میں، سب ٹکرا کر برباد ہو گئے، یا تو ایمان لائے یا تو برباد ہو گئے۔ اور اس کی اسلام کی حقانیت اتنی کھلی تھی، اتنی واضح تھی کہ اکثر جو 90% لوگ ایمان لائے۔ تو یہ بڑی حقیقت ہے۔ باطل پرست، جھوٹے خداؤں کے جھوٹی ظالمانہ نظام جو ہوتا ہے، ظالمانہ حکمرانی جو ہوتی ہے، اس کے خلاف حق پرست اٹھنے والا ہمیشہ اکیلا آدمی رہتا ہے۔ یا پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی جو جماعت بنتی ہے وہ بھی بہت تھوڑی رہتی ہے، بالکل مائنورٹی۔ طالوت اور جالوت کے قصے میں بھی اللہ نے حقیقت بیان فرمائی، ہمیشہ اللہ نے چھوٹے لوگوں کے ذریعے بڑے لوگوں کو طاقت کا مزہ چکایا ہے۔ یہ بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہا ہے کہ پوری قومیں برباد ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو اوپر بیٹھا ہے، جو کام کرنے والا، جو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والا، حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا، اس کی جو ہمیشہ قدرت اور اس کی حکمت غالب آنے والی ہے، اور اس کی پوری طاقت، اللہ تعالیٰ کی پوری حمایت، پورا سپورٹ جو ہے حق پرستوں کے پیچھے رہتا ہے۔ حق پرستوں کے حق میں جو ہے ان کے فیور میں اللہ کا سپورٹ رہتا ہے، اس کی پوری طاقت اللہ کی جو ہے حق پرستوں کے فیور میں کام کرتی رہتی ہے۔ یہ پوری تاریخ، ہمارے پوری اتہاس اس سے بھرا پڑا ہے، ہر نبی کا قصہ یہی بات اس میں بتائی جا رہی ہے۔ مکہ والوں کو بتائی جا رہی ہے، آج دنیا کے تمام آنے والے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے، چھوٹی سی بالکل جماعت، 100-150 آدمی، وہ صحابہ اکرام سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ان کے مقابلے میں بہت کم ہو، مائنورٹی ہو، تو تم ہمت نہ توڑے، تمہاری ہمت نہ ٹوٹنے پائے۔ پچھلے انبیاء کے قصے دیکھیے، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے بتایا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت اس وقت دنیا کی، سب میں بڑا سپر پاور جو تھا فرعون، اس کے مقابلے میں اکیلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کھڑے رہے۔ ایک کچھ مدت تک تکرار ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ کی پوری مدد، پوری سپورٹ، پوری قدرت، ہوائیں، پانی،
جو کچھ بھی ہے زمین آسمان سورج چاند سب اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی ہے پوری کی پوری وہ حق پرست کے فیور میں اس کے سپورٹ میں کام کرتی ہے. پھر جو باطل پرستوں کا کوئی ٹھکانہ دنیا میں نہیں رہتا. یہ بڑا قانون دنیا میں بھی چلا آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں آخرت میں فیصلہ ہونے والا, یہاں پر بھی یہ قانون کے مطابق دنیا میں ہمیشہ فیصلے ہوتے آئے. اس لیے جو مسلمان ہیں, جو حق پرست ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم, جو امت جو دنیا میں ابھی رہنے والی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ یہ احکامات بتا رہا ہے, یہ ایک بڑی حقیقت بتا رہا ہے کہ تم کبھی بھی اقلیت مائنورٹی میں ہے, اس لیے جو ہے مادہ پرستی کے پیچھے دوڑنا نہیں, جیسا کہ آج ہم دوڑو. آج ہمارا کیا موقف ہے؟ پہلا ستہ ہاتھ میں لو, ستے میں حصے داری ملو, ایجوکیشن میں آ کر پہلا مال و دولت کماؤ, پھر دیکھیں گے, پھر دین کا کام کریں گے. آج پورے مسلمانوں کا پورا ایک موقف ایسا بن گیا ہے, نیریٹو ایسا بن گیا ہے. پہلا اسباب فزیکل حق پر آنے کے لیے سب کترا رہے, ہم چھوٹے ہیں, کم طاقت کم ہے, پہلا تھوڑی طاقت بنائیں گے, پہلا تھوڑا مال آنے دو, ذرا لوگوں کی اکانومی ڈیولپ ہونے دو, تھوڑا سطح میں حصہ لیں گے, فلاں قوم کا سپورٹ لیں گے. یہ کرنے کے جگاڑ کے پیچھے لگے ہیں. یہ نہیں, حقیقت کیا ہے؟ حق پر اگر ہے تو ہمیشہ مائنارٹی جو ہے وہ میجارٹی پر غالب آئی ہے, اگر نہ حق پر ہے تو میجارٹی اس پر غالب آئی ہے. دنیا کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ چلتا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. یہ جو اس کی وضاحت کرنی تھی, اس کے اندر یہ بھی بتایا جا رہا ہے صحابہ کرام کی ہمتیں بھی نہ ٹوٹنے پائے, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے, اس کے آگے بھی ایسا ہوتا رہے گا. اس کے آگے جو ہے ہم یہاں پر ڈائریکٹ اس کا ترجمہ کریں گے تو بھی ہمیں بات سمجھ میں آئے گی. پھر فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا حصہ کیسا ہوگا حال. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کے پاس جا کر, اے فرعون میں میرے رب کی طرف سے تمہارے طرف آیا ہوں, رسول ہوں, آیا ہوا رسول بھیجا گیا ہوں. رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, اس وقت جو ہے بادشاہ کو خدائی کا حصے دار سمجھا جاتا. وہ فرعون جو تھے وہ سوریہ ونشی خاندان کے تھے. رعا کے معنی ان کے زمانے میں رعا سورج کہا جاتا تھا. اور اس وقت پہلے جو ہے جب اسلام نہیں تھا تو کوئی بادشاہ اپنی بادشاہ اس وقت تک لوگوں پر نہیں ثابت کر سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنا رشتہ کسی نہ کسی سورج سے یا چاند سے نہ جوڑ لے, خدائی آسمانی چیزوں سے. پھر ان کے اولاد ہیں, ان کے نسل ہیں ناگ ونشی, سوریہ ونشی, تو پھر دیوتاؤں کے نسل سے, اس لیے لوگ ان کے سامنے جھک کر ان کو بادشاہ تسلیم کرتے تھے. ایسا فرعون کا بھی معاملہ تھا. تو اسے اور وہ کیا کہتا تھا کہ بادشاہ میں ہوں کائنات کا, میرے ملک کا بادشاہ میں ہوں, رب میں ہوں, خدا میں ہوں, یہ کہتا تھا. وہ اعلان کہتا تھا کہ میں تمہارا آنا رب میں تمہارا رب ہوں کہتا تھا. تو اسے اللہ کے طرف رسول بیان فرما رہے موسیٰ علیہ السلام کہ وہ پوری کائنات کا جو رب ہے اس کے طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. اور شایع ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر حق, تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانہ لے کر آیا ہوں, میرے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے اور اللہ کی بات مان. دو دعوت اس کے پاس اللہ کے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. ایک یہ کہ اللہ کی بڑائی کو مان, ایک اللہ کو واحد معبود مان, اور دوسرا جو بنی اسرائیل جو پہلے سے مسلمان تھے ان کو میرے ساتھ واپس بھیج دے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے جھوٹ بات نہیں کہہ سکتا, مجھے یہ شعبہ نہیں دیتی بات کہ میں اللہ کے نام پر جھوٹ بات کہوں, بس میں کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں. جو نشانیاں اللہ تعالیٰ دیا تھا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ ہر رسول کو بڑی بڑی نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ لوگ مانیں ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دو نشانیاں دی گئی تھی. ایک عصا تھا اور اس سے کئی کرشمے ہو گئے, اور ایک ید بیضا جو ہاتھ جو ہے وہ بغل سے نکالتے تو وہ چمکدار بن جاتا تھا, چمکنے لگتا تھا. تو بتایا کہ میں جو اللہ کی طرف سے نشانہ لے کر آیا ہوں تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, چھوڑ دے تو اس پر جو ظلم کر رہا ہے. قال ان كنت جئت بآیات فأت بها ان كنت من الصادقین. اس نے کہا فرعون نے کہ اگر تو لایا ہے کوئی نشانیاں تو ٹھیک ہے, سچا ہے تو ہمارے سامنے نشانیاں پیش کر, اللہ کی طرف سے کیا معجزے لے کر آیا, کون سے چمتکار لے کر آیا. فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو بڑا ہنسدہ بن گیا. وہ نشانی ایک پیش کی. دوسرا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین. اور اپنا ہاتھ اپنے جیب سے یعنی بغل سے نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے جو ہے ایک دم چمکدار بن گیا. وہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی. یہ رکوع یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. ابھی پورا قصہ ہے, اس کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں ہیں. کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے. اگر آج مسلمان ہمارے قرآن پر ہوں گے تو اتنے بڑے بڑے قصے, اتنے بڑے بڑے اطمینان ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پرانے یہ جو پرانے نبیوں کے جو قصے ہیں, یہ کس لیے قصے, یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے, اس کے اندر بڑے بڑے سبق ہیں. بڑا سبق جو میں ابھی بتایا کہ حق پرست لوگ, حق کی دعوت دینے والے, خواہ کتنی مائنورٹی میں ہو, سامنے والی طاقت کتنی بھی بڑی ہو, کتنی بھی زبردست ہو, کتنا بھی زور آور ہو, میجارٹی میں ہو اور ان کی سادھن سمپتی میں ہو, اسلحہ پورے اسلحہ مسلح ہو,
لیکن اللہ تعالیٰ ان چھوٹی حق پرستوں کے ذریعے سے ان کو برباد کیا ہے. یہ دنیا کا اتہاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے ثبوت ہے. دنیا کو، کائنات کو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ ہر آن ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے. اس میں ظلم اور فساد پھیلنے نہیں دیتا. ایک ایک قوم مدت دیتا ہے، مدت دے کر ان کو چانس دیتا ہے. مدت ختم ہونے کے بعد میں جو ہے ان کو دنیا میں ختم کر دیتا ہے. یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ قرآن میں موجود ہے. ہمیں آج تک ہمارے لیے اس کو ثابت رکھا گیا ہے. 1441 سال تک اس کے اندر کا زیر زبر بھی تبدیل نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قانون قیامت تک چلنے والا ہے. اور تمہیں بھی، آپ مسلمان ہو جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تمہیں بھی اس کے مطابق چلنا پڑے گا. اس پر اگر چلو گے تو تم دنیا میں غالب رہو گے اور آخرت میں اللہ کے انعام کے مستحق رہو گے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ایک ایک بات پر غور و فکر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.